نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. صلوات بھیجے محمد والے محمد. سورہ بقرہ کی 260ویں آیت ہے، اور اس آیت میں سرکار بے کس پناہ مولا کائنات، جس کی آپ نسبت سے یہاں تشریف لائے ہیں اور آپ کی حاضری ہوئی ہے، جبکہ یہ حاضری بہت کم ہے، اگرچہ اس دیار میں بہت تعداد ہے جو مولا کے نام سے یہاں پر حاضر ہوئے ہیں، اور اگر خواتین کو اس مجمع سے نکال دیا جائے تو پھر مردوں کے لیے بڑی غیرت کا مقام ہے. تو انہوں نے آپ کا بھرم روکا ہے کہ بڑا مجمع ہے. یہ مجمع آپ کا نہیں ہے، بلکہ یہ ان خواتین کا ہے جو مولا سے عقیدت کی بنیاد پر یہاں تشریف لائیں. تو یہ آیت سورہ بقرہ کی ہے جو مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ایک ایسی شان اور ایک ایسی فضیلت کے لیے نازل ہوئی ہے جو مولا کائنات نے اس کا اظہار کیا. یوں تو اس آیت کے ذہن میں آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن میں آج سیدھا مولا کی بارگاہ میں آپ کے ذہنوں کو، آپ کی فکر کو وہاں تک لے جانے کی کوشش کروں گا جو ہمارا مولا کائنات سے تعلق ہے. بہت ہی معذرت کے ساتھ اگر میری کوئی بات کسی کو زیادہ چبھ جائے، بری لگ جائے، تو اس میں ہماری اپنی کمی ہو سکتی ہے. اس لیے وقت چونکہ کم ہے، دیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے، بہت احتیاط کے ساتھ ذمہ داران وقت دیتے ہیں کہ مرزا بس میرے خیال میں تو 1 گھنٹہ بہت ہوگا آپ کو. مگر نہیں، ہاں تو اگر آپ اور کم پڑھیں تو یہ بھی اچھا ہے. یہ ذمہ داران کی بشارتی پریشانی ہے. یہ پریشانی ان کی نہیں ہے، یہ پوسٹر کی پریشانی ہے کہ پوسٹر کا پیٹ کیسے بھرے گا. بہت برے حالات ہیں، انہیں آپ اچھائی سے نہ دیکھیں کہ اتنا بڑا پوسٹر ہے. بہت بری صورتحال ہے. اب دیکھیے، یہ بھی ایک صورت یہ ہے کہ یہ بھی ہو رہا ہے، یہ بھی ہو رہا ہے، اور یہ سب کام ایک ہی مولا کے نام پر ہو رہا ہے، وہ بھی اور یہ بھی. اس کا فیصلہ کون کرے گا یہ کیا ہو رہا ہے؟ بہرحال ہماری بھی مجبوری ہے، ہم یہاں آتے تو پڑھتے اور اسی لیے آ جاتے ہیں کہ کچھ کہتے. تو میرا ایک ہی 45 سال ہو گئے مجھے اس منبر پر سالانہ مجالس میں پڑھتے ہوئے، اور اب شاید بھی کہیں آخری سال نہ ہو، تو اس لیے میں کچھ چند باتیں آپ سے گزارش کر کے جاؤں گا. ایک سلوات پڑھیں تاکہ میں شروع کر دوں. تو یہ آیت جس میں ارشاد ہوتا ہے من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، یہ رضائے الہی کو خریدنے والی بات ہے، اللہ کی مرضی کو. مولا کائنات نے رضائے پروردگار کو
خرید لیا. خریدنے کا مطلب یہ نہیں جیسے آپ عام امرود خریدتے نہیں. اللہ کو اس انداز میں راضی کیا مولا کائنات نے جہاں بڑا مشکل کام تھا. اور اس کی آیت کی شان نزول بھی ہے اور بہت کچھ ہے. بس آپ ایسے ہی سنیں گے, میں آپ کو پریشان نہیں کروں گا کہ نہ داد نہ فریاد, نہ میں نے کوئی دلال بٹھائے کہ آپ بھائی داد دیجیے گا یا آپ ایسا کچھ کیجیے گا. یہ ایسا ہے نہیں. بڑی پاکیزہ جگہ ہے, بڑی پاکیزہ منزل ہے. اور آپ کو بھی بہت معظم اور پابند دین ہو کر یہاں پر آنا چاہیے اور یہاں پر بیٹھنا چاہیے. آپ مولا کے نام پر آئے ہیں تو اسی کے نام پہ رہیے بس. تو یہ ایک رات کا ذکر ہے جب مولا کائنات نے اپنے نفس کو بیچا. اور کیسے بیچا؟ ان حالات میں بیچا کہ جہاں بڑا مشکل تھا. حالات یہ تھے کہ کفار قریش نے نبی کا گھر گھیر لیا تھا. اور یہ گھیرا جو تھا وہ حضور کی تبلیغی سرگرمیوں سے پریشان ہو چکے تھے, عاجز ہو چکے تھے. اور وہ یہ چاہتے تھے کہ مثلا فیصلہ کن مرحلہ ہو جائے, ایک مرتبہ روز روز کی ماتھا کٹی سے ایک دن کی بات ہو جائے اور بس یہ معاملہ ختم ہو. ٹھیک ہے, ابھی ٹھیک ہے بات یا نہیں؟ آپ کو کیسی لگ رہی ہے؟ ارے بھائی آپ تو ان سے بھی تو میں ان کے لیے پڑھوں, آپ تو سب میرے برابر کے سے لوگ ہیں. میں ان حضرات کو کہہ رہا ہوں کہ جو میں کہہ رہا ہوں آپ کو پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا. وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ روز روز جو ہوتا ہے یہ ہم پریشان ہیں, لہذا آج مال قتل آرا فیصلہ ہو جائے, بس یا تو مکے میں ہم رہیں گے یا یہ رہیں گے. ہم کون اور یہ کون؟ کفار قریش اور یہ بنی ہاشم کے چشم و چراغ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تھوڑی دیر تمہید کو برداشت کریں, انشاءاللہ نتیجے تک میں پہنچوں گا. اور اب یہ فیصلہ کن مرحلہ کے لیے انہوں نے ایک میٹنگ کی اور فیصلہ یہ کیا کہ اس میٹنگ میں کم سے کم 40 سال سے کم کا کوئی انسان نہیں آنا چاہیے. یعنی ایسا ہو جو کچھ سوچ سکے, رائے دے سکے. یہ لوڈے لپاڑوں کا کام نہیں ہے. انہوں نے یہ سمجھے تھے کہ پورا ایسے افراد ہیں. تو سب جمع ہو گئے, بیٹھے ہوئے تھے. اور یہاں سے اہل سنت کے بہت بڑے عالم, منصورات ایک کتاب ہے, اس میں ان کا ایک چیپٹر ہے معامرت قریش. اس کو انہوں نے لکھا ہے کہ یہ بیٹھے ہوئے تھے, اس کا نام تھا دار الندوہ, کمیونٹی ہال ان کا. بیٹھے مشورہ کر رہے تھے, رائے کر رہے تھے. آپ تھک تو نہیں رہے؟ نہیں تھک رہے. پیچھے والے کچھ بھی نہیں کہہ رہا, تو پیچھے ہے ہی کچھ نہیں. تھوڑا سا آگے تو بیٹھے, پیچھے تو کچھ ہے ہی نہیں. پیچھے تو آپ کی آبرو ہے, آپ کی عزت ہے. اور اگر آپ کا یہی حال رہا تو یہ کسی دن آپ کو یہاں سے باہر کر دیں گے. اب یہ ہوا کہ وہ فیصلہ کن مرحلہ قریش جمع, اور جمع ہو کے بھی سوچ رہے تھے. قرآن نے اس کو ریک آؤٹ کر دیا. قرآن نے اسے بتا دیا کہ کیا کر رہے ہیں, کیا سوچ رہے ہیں, یہ کیوں آئے ہیں. یہ بہت ہوشیار سمجھ رہے تھے کہ ہم شاید آج کامیاب ہو جائیں گے. قرآن نے پہلے ہی سے آؤٹ کر دیا.
اور نبی کو بتا دیا یہ کیا کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ دین ایسا نہیں ہے کہ خدا کسی کے ہاتھوں میں تباہ کرا دی. زیادہ وہ جمع ہوئے اور یہ سوچنا شروع کیا کہ کیا کریں. تو لیکن رائے دی ان میں سے کسی نے کہا کہ انہیں ایک کال کوٹری میں ڈال دوں. یہ نبی کے لیے کہہ رہے ہیں کال کوٹری میں ڈال دوں. تو شیطان وہاں آگے کھڑا ہو گیا اور وہ آیا, کمر خمیدہ, تھوڑا کمر کو اور ترچھا کر لیا اس نے تاکہ بوڑھا دکھائی دے, ڈنڈا ٹیکتا ہوا, اور لباس بالکل ویسے ہی تھا جیسے وہ پہنتے تھے عرب, تاکہ اجنبی نہ دکھائی دے, غیر نہ دکھائی دے. اور آ کے ان میں کھڑا ہو گیا. دروازے پہ کھڑا ہے نا, لوگوں نے دیکھا کہ کھڑے تو ہیں مگر یوں شناسا نہیں ہے, مگر اپنا سا لگتا ہے. اور وہ شیطان تھا. وہ آیا, لوگوں نے دیکھا اور دیکھ کے نظر جمی اور کہا کہ جناب وہاں جو کھڑے اندر آ جائیے. اب شیطان کو اتنا کہنا کہ آ جائیے, وہ تو خود ہی آنے کو تیار ہے. وہ آ گیا. تھوڑی تمہید ہے, تھوڑی دیر تو دیکھو برداشت کرنا پڑے گا. آ گیا, بیٹھ گیا. ہم نے کہا معاملہ بتاؤ کیا ہے. معاملہ جو انہوں نے بتایا وہ قرآن نے پہلے نبی پہ آؤٹ کر دیا تھا, اور ارشاد یہ ہوتا ہے یَمْکُرُونَ الَّذِینَ کَفَرُوا لِیَثْبِتُوكَ وَيُخْرِجُوكَ وَيُخْرِجُوكَ یَمْکُرُونَ وَیَمْکُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَیْرُ الْمَاکِرِینَ. یہ پوری آیت یہ سوچ رہے تھے, یہ سب بتا. اچھا, کبھی کبھی عورتیں خواتین بھی سلوات بھیج دیتی ہیں کسی موقع سے. آپ کے پاس تو ایسا بھی کوئی موقع نہیں ہے. لیکن سلوات بھیجنے میں تو عورتیں آپ سے یقیناً زیادہ ہیں. اور سلوات کا جو مرتبہ ہے, جو ثواب ہے, اگر وہ پتہ چل جائے تو لوگ خوب سلوات بھیجے, اور شاید ذاکر کو مجلس بھی نہ پڑھنے دیں اور سلوات ہی بھیجے جائیں. وہ اتنا ثواب ہے. اور بس یہ حساب ہوا. شیطان نے کہا تو آپ کیا سوچ رہے گا؟ یہ سوچ رہے ہیں کہ یا تو ان کو دیش نکالا دے دے. شیطان نے کہا نہ, یہ کوئی اچھی رائے نہیں ہے. آپ سے اپنی ہر بات منواتا ہے, آپ کی بات مان لے تو شیطانی کہاں ہے. انہوں نے کہا نا, یہ تو ٹھیک نہیں ہے. کہا کیوں؟ کہا تم انہیں یہاں سے نکالو گے, یہ کہیں اور چلے جائیں گے. وہ جوگی پیڑوں سے نکالو گے اور آگے مظفر نگر چلے جائیں گے, سہارنپور چلے جائیں گے, وہاں جا کے یہ پھر وہی کریں گے جو یہاں کر رہے ہیں. اور جب وہی کریں گے تو لوگوں کو اپنے ساتھ اکٹھا کر کے پھر تم پہ حملہ آور ہوں گے, اور جیسے تم نے آج نکالا ہے ان کو, ایسے یہی تمہیں مکے سے نکال دیں گے. لیکن سمجھ میں تو آ رہا ہے نا جو میں کہہ رہا ہوں؟ بس اتنا ہی کافی ہے, اور کچھ نہیں. تو کہا نہیں, یہ تو رائے ٹھیک نہیں. شیطان نے اس رائے کو کنڈم کر دیا. پھر کیا کریں؟ یخرجوکا, یا پھر انہیں دیش نکالا دے دو, یا کال کوٹڑی میں ڈال دو, یا پھر ایسا کرو. تو شیطان نے کہا نہ, یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. پھر یہ کرو کہ ہر عتبہ بن ابی جہل کھڑا ہوا, ابو جہل کا لوڈا, اور اس نے کہا کہ دیکھو ایک رائے میری ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہم جتنے بھی قبیلے ہیں قریش کے, ہر قبیلے سے ایک ایک سرد مسرد جوان, لاٹھی پھینکنے والا, بات پہ وار کرنے والا, اور جو نڈر ہو, یہ ہمیں چھانٹ دینے چاہیے. ہر قبیلے سے چھانٹے گئے 40 جوان چھانٹے, جو بات پہ وار کرتے ہیں, اور جا کے نبی کا گھر گھیر لیا. نبی کا گھر گھیر لیا.
دیکھیے میں ایسے ہی پڑھتا رہوں گا، میں بوکھلانے کا نہیں، کبھی آپ یہ سمجھ رہے ہو میں پوری مجلس پڑھ لیتا ہوں ایسے ہی. گھر گھیر لیا، رات بھر گھر گھیرے کھڑے رہے. اب حکم ہوتا ہے میرے نبی اب آپ یہاں سے چلے جاؤ، معاملہ نازک، آپ یہاں سے جائیے، نکل جائیے، ہجرت کر جائیے، اور جب جائیں تو علی کو اپنی جگہ پر سلا کر جائیے. آپ یہاں سے وہ بات شروع ہوتی ہے جہاں آپ حرکت کریں گے، علی کو اپنی جگہ پر سلائیے اور کہیے کہ میں جا رہا ہوں، آپ میرے بستر پہ سو جاؤ، اور کہنا کہ آج کی رات میرے لیے خطرہ پیدا ہو گیا ہے. خالی یہ نہیں کہ ویسے ہی وشواس گھات میں سلا دو، کچھ نہیں ہوگا، لیٹ جاؤ تم، کوئی بات نہیں ہے، کوئی ایسی فکر کی بات نہیں ہے، ایسا نہیں، لیٹ جاؤ اور میں جا رہا ہوں. کفار نے میرا گھر گھیر لیا. اچھا مولا کائنات کو بھی کیا کہنا چاہیے تھا کہ اچھا آپ جانے سرکار تو آپ لیٹیے یہاں، یہ گھر آپ کا ہے، میں چلا جاؤں وہاں جہاں آپ جا رہے ہیں. کرتے ہیں نا ایسے لوگ جو عدم معرفت کا شکار ہوتے وہ یہی کرتے ہیں. ایسا نہیں کہا. جب یہ کہا تو علی نے عرض کیا میرے مولا اگر میں آپ کی جگہ لیٹوں گا تو آپ کی جان بچے گی یا نہیں؟ یہ نہیں کہا میرا کیا ہوگا. اگر آپ کی جان بچ جائے گی تو پھر میرا کام تو پورا ہو ہی جائے گا، کیونکہ میں تو اسی لیے ہوں کہ میں آپ کی مدد کروں اور جہاں جہاں آپ چلیں میں اسی راستے کے اوپر چلوں. ہاں علی ایسا ہی ہے. بس علی لیٹنے کے لیے تیار ہو گئے اور علی لیٹ گئے چادر اوڑھ کے. نبی نے فرمایا تم میرے بستر پہ لیٹ جاؤ، نہیں سو جاؤ. مسئلہ لیٹنے کا نہیں تھا، سونے کا تھا. نبی نے کہا تھا سو جاؤ تاکہ ایسے سو کہ یہ سمجھے میں سو رہا ہوں، یعنی اس رات میں تم میں بن جاؤ جیسا میں ہوں، اور پوری رات یہ سوچتے رہے کہ میں سو رہا ہوں. اب یہ کون سو سکتا تھا؟ یہ وہ سو سکتا تھا جو نبی کو سوتے دیکھتا تھا. نبی کس کروٹ سوتے تھے، نبی کس طرح سوتے تھے، نبی کیسے رات گزارتے تھے. جو علی اس طرح سے جانتا ہو رسول کو، وہ رسول کی سیرت جو زندگی دن کی تھی اسے کیسے نہ پہچانتے، سب کچھ جانتے تھے. لیٹ گئے تو کفار نے گھر گھیر لیا. وہ سمجھتے رہے کہ نبی سو رہے ہیں. اس کا مطلب یہ علی بالکل ایسے سوئے جیسے نبی بن کر سوئے، اور ایک رات کے لیے کفار نے بھی انہیں نبی سمجھ لیا، سوتے رہے. اور جب صبح ہوئی تو اتنی تہذیب یا معاشرہ ان کا بھی تھا کہ دن میں نہیں رات میں گھر میں نہیں گھسنا چاہیے. گئے دیکھا تو وہاں علی سو رہے. چادر اٹھائی علی نے، چادر منہ سے ہٹائی تو وہ تو حق لانے لگے، ان کی تو گرگی بن گئی. اور وہ کہاں گئے، وہ کہاں گئے، کہا وہ کون؟ ارے وہ جن کی ہم تلاش میں آئے ہیں. وہ مجھے تم دیکھ کر نہیں گئے تھے جو مجھ سے لینے آئے. وہ جہاں بھی گئے ہیں اللہ کے امن میں گئے ہیں، اللہ کی کرامت میں گئے ہیں. سلام بھیجنے محمد و آل محمد. اور سو گئے. آپ یہ نہ سمجھو کہ علی سوتے ہی تھے، اور نہیں علی سوتے نہیں تھے رات کو. یہ روایات صحیحہ میں ہے کہ علی کے گھر سے ہر رات میں سینکڑوں تکبیرۃ الاحرام کی آوازیں آتی تھی. کتنی؟ 1000 تک کی روایت ہے. جو 1000 تکبیرۃ الاحرام بلند کرتا ہو وہ کتنی نمازیں پڑھتا تھا. ایک تکبیرۃ الاحرام جانتے کتنی ہوتی ہے؟ وہ پہلی والی جو نیت سے ملی ہوتی ہے اللہ اکبر ہوتی ہے، نہیں ہوتی؟ کبھی دیکھیے نہیں دیکھی؟ ارے امام کے پیچھے نماز پڑھیے تو دیکھے ہوگے نا. پہلی رکعت نماز شروع کرنے سے پہلے 2 رکعت پڑھتا ہوں نماز،
اگر علی 2 رکعت پڑھتے، واجب تو نہیں ہوتی نا رات میں، وہ تو مستحب نمازی ہوتی تھی تو 2 رکعت ہوتی ہے، تو ہر 2 رکعت پہ 1 تکبیرۃ الاحرام. تو اگر 100 تکبیرۃ الاحرام سنی تو نماز کی رکعتیں کتنی ہوئی؟ تو سیدھا پہاڑ آیا 200 ہو گئی، اور 100 سنی تو کتنی ہو گئی؟ نہیں پتا. سیدھے سے بڑی تعجب کی بات ہے، اتنے سیدھے آپ. اور اصل میں صبح سے یہی تو کر رہے ہیں، سب بھی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں، تو ویسے ہی بعضوں کو تو ویسے ہی تحخواہ دیتے ہیں. تو 200 ہوئی تو 400 نماز ہوئی. اور اگر علی نے 500 تکبیرۃ الاحرام بلند کی تو 1000 ہوئی. دیکھیں آپ میں تھوڑا کرنٹ آیا، 1000 رکعتیں ہو گئی. تو یہ روایت میں علی کے گھر سے 1000 رکعت کی روز آواز آتی تھی، 1000 کی. کتنی نمازیں پڑھتے تھے، اور پڑھتے تھے تو پھر سوتے کب تھے؟ وہ سوتے نہیں تھے، وہ تو رات کو نمازیں پڑھتے تھے. اور اب علی کا حکم ہی آیا ہے کہ تم میرے بستر پہ سو جاؤ، تو سو گئے. علی عرض کرتے مولا میں اصل میں آپ کو تو پتہ ہی ہے میں نمازیں زیادہ پڑھتا ہوں، اور بس ایسا کر دیں مصلی دے دیں، ایک تصویر سی جگہ دے دیں، میں آپ کا گھر بھی گھیرتا رہوں اور نماز بھی پڑھتا رہوں. نہیں، اس کا نام ایمان نہیں ہے. نبی نے کہا تھا سو جاؤ. تو عادت کا نام دین نہیں ہے، حکم خدا کو ماننے کا نام دین ہے. علی سو اور سوئے تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا، دیکھیں کتابوں میں کہ ایسا سویا اس سے پہلے کبھی ایسا سویا ہی نہیں تھا. تو مولا آپ سوتے کہاں تھے؟ آپ تو میرے آقا نماز ہی پڑھتے تھے. یہ علی، یہ مولا رات بھر نمازیں پڑھ کے، آج روز نہیں آج. اور یہ بتایا دین عادت کا نام نہیں ہے، دین حکم خدا کو ماننے کا نام ہے. اب اگر عادت کا نام ہے تو یہ کیا ہے؟ الصلاۃ خیر من النوم کیا ہے؟ یہ نماز سونے سے بہتر ہے مثلاً یہ کہتے ہیں. تو بہتر کیا مطلب؟ بہتر وہ ہے جو حکم خدا ہو. اگر سونا حکم خدا ہے تو سونا بہتر ہے، اور جاگنا حکم خدا ہے تو جاگنا بہتر ہے. روز جاگتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے. تو علی کا مسئلہ اپنا نہیں تھا، وہ حکم خدا کے پابند تھے، اور وہ یہی چاہتے تھے ہم سے بھی، سب سے، بکرے والوں سے، جو بھی پورے والوں سے، آگرے والوں سے، جہاں جہاں آپ اکٹھے ہوتے سب سے مولا یہی چاہتے تھے کہ عادت کا نام دین نہیں ہے، حکم خدا کو ماننے کا نام دین ہے. بس چونکہ وقت کب بھی اگر میرے اندر بھی اچھا ہے آپ لوگ رہ جائے گے، میں انہوں نے وقت ہی کم دیا تھا، ورنہ مجھے بھی اتنا دم ہے کہ میں اتنی زیادہ پڑھ پاؤں گا. ایک سلوات بھیج دیں. جی طرح بھیا یہ بہت کام کا ہے. اس لڑکے کو اگر شاعروں نے دیکھ لیا تو لے جائیں گے پکڑ کے، اور یہ بڑا کام کرے گا شاعروں میں. یہ بڑی زور سے کام کرتا، اچھا ہے. کہاں ہے یہ بچہ؟ کہاں؟ جیتا رہے بھیا، جیتا رہے. سلوات بھیجتے محمد والے محمد. تو علی سو گئے، ڈال پر سوتے رہے. اور کیا کہا؟ ایسا کبھی نہیں سویا تھا. اے میرے مولا، ایسا کبھی نہیں سویا. علی کی باتیں بالکل آپ کی اور میری اصلاح کے لیے بہت ہے. میں خواتین سے بھی اور سب سے گزارش کروں گا، یہاں آؤ تو تم یہ سمجھ کے آؤ کہ مولا کے دربار میں جا رہے ہیں. آپ بھی یہی سمجھ کے آئیے، اور جب یہ سمجھ کے آئیں گے تو آپ کی ہر نقل و حرکت ویسے ہوگی جیسے میرے مولا چاہتے ہیں. عورتوں کے لیے پردہ
لازمی ہے، آپ کے لیے بھی احتیاط لازمی ہے، کیونکہ یہ خواتین خود نہیں ہیں، یہ ہم مردوں کی وجہ سے ہیں۔ بہرحال تو مولا کائنات اور آپ کی سیرت، آپ کی زندگی بڑی عجیب و غریب تھی۔ یہ تو ہجرت کی بات، یہ تو میں نے ایک آیت پڑھی تھی۔ اب اس کے بعد جو میں اس کا مولا کائنات کی سیرت کا دوسرا رخ پیش کرنا چاہتا ہوں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ علی کیسے تھے، ہم کیسے۔ علی ہمارے لیے آئے تھے، اور جب ہمارے لیے آئے تھے تو ہم سے وہ یہ چاہتے تھے۔ ہمارے پاس ایک جملہ ہوتا ہے ایسے وقت میں، وہ تو مولا تھے، تو آپ کیا ہیں پہلے آپ بھی بتائیے، آپ بھی کچھ ہے یا نہیں ہے؟ آپ کچھ ہے یا نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر مولا سے آپ کا تعلق کیا ہے؟ کیا تعلق ہے؟ جو تعلق ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ مولا ہمارے امیر المومنین ہیں، تو پھر ہمارا مومن ہونا ضروری ہے، تب یہ تو وہ امیر المومنین ہوں گے۔ اور ہم ہی مومن نہیں ہیں تو پھر مولا اکیلے رہ جائیں گے، تنہا رہ جائیں گے۔ علی کو تنہا کیا گیا، بہت تنہا کیا بنی امیہ نے، بہت ستایا بنی امیہ نے، اور اتنا ستایا کہ میرے مولا سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے تھے، دیکھیے جیسے ملاقہ میں میرا کلیجہ ایسے پکڑا ہے جیسے پھوڑا ہوتا ہے، ہم اس کے اوپر مرہم رکھیں اور مولا کائنات کو بہت سکون دینے کی کوشش کریں۔ سکون ہوتا ہے، یہاں آئیے، یہ نہیں کہتا نہیں آئیے، ضرور آئیے، لیکن یہ سمجھ کے آئیے ہم جیسے بھی آئیں علی ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم نہ دیکھ رہے ہوں وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ وہ آپ کے کس قدر علی آپ کے ہمدرد ہیں، کس قدر علی کو آپ سے محبت ہے، ہم اتنی نہیں کر سکتے جتنے علی ہم سے محبت کرتے ہیں۔ نبی کے بعد دین کی ڈور مولا کائنات کے ہاتھ میں آئی اور آپ دین کے ذمہ دار تھے، پھر آپ نے ہر حیثیت سے دین کو پہنچایا، اور کیسے کیسے واقعات ہیں علی کی زندگی کے جس سے آپ کو ایک گرمی پیدا ہوگی۔ تو مولا کائنات سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ آپ غریبوں کو دیکھ کے آپ دل بلانے لگتے تھے۔ علی بہت قوی تھے، طاقتور تھے، بہت شجاع تھے، بہادر تھے، دلیر تھے، سورما تھے، ساونت تھے، علی ایسے تھے، لیکن کبھی کمزور کے سامنے علی اتنے کمزور ہو جاتے تھے، لگتا تھا کہ جیسے اس سے کمزور کوئی آدمی نہیں۔ آپ نے جملہ سن لیا میرا، کبھی کمزور کو علی نے کبھی ہاتھ نہیں لگایا۔ آپ بھی اپنا لیجیے، یہ سیرت آپ اپنا لیں، کمزور کو مت ستائیے، بس معاشرے میں امن پیدا ہو جائے گا۔ جب معاشرے میں بے کس ستائے جاتے ہیں، کمزور ستائے جاتے ہیں، جب زبردست ان پر اپنا چنگل صاف کرتے ہیں تو ان کو معاشرہ نابرابری کر دیتا ہے۔ آپ یہ سوچ کے چلیے، ہم علی کیسے رہتے تھے معاشرے، علی ایسے تھوڑے تھے۔ مرحب و انتر کے کھوپڑے بتائیں گے کہ علی کا ہاتھ کیسا تھا، مرحب کا سر بتائے گا کہ علی کا ہاتھ کیسا تھا، لیکن کوفے میں یتیم بھی بتائیں گے کہ علی کیسے تھے، بے کس بھی بتائیں گے کہ علی کیسے تھے۔ اگر آپ نے یہاں آنے کے بعد درگاہ عالیہ پر مولا کائنات کی سیرت پر کوئی دھیان نہیں دیا تو جیسے آئے تھے ویسے ہی الٹے پیر واپس جاؤ گے، اور جیسے آئے تھے ویسے ہی جاؤ گے تو پھر آپ نے کیا کیا ہے، کیا لیا ہے آپ نے؟ بس ایک دن مولا کائنات کوفے میں راستے سے گزر رہے تھے، میری ماں بہنیں سنے اسے، گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک عورت
پانی کا مشکل اپنے کندھے پہ لیے جا رہی، کاندھے پہ. اب جب جا رہی ہے سمجھ میں ایسا ہو راستہ ہو تو بہت دیکھتے ہیں، لیکن علی ایسے تو نہیں تھے. علی نے جب دیکھا اس بیوہ کو، اس عورت کو، تو سوچا کہ آخر اس پہ کیا وقت پڑا ہے جو یہ مشکل لے کے جا رہے. آپ اس کے پاس آئے اور آنے کے بعد اس سے کہا بیوی تمہارا کوئی شوہر نہیں ہے؟ اس نے کہا نہیں میرا شوہر تھا مگر علی کے ساتھ جنگ صفین میں شہید ہو گیا. مولا علی نے ایک لمحے میں ساری ذمہ داری اپنے اوپر لی. میرے عزیزو، جو دین میں جتنا ذمہ دار ہے اس کے ساتھ اتنی ہی بڑی قوم کی ذمہ داری آتی ہے. جناب بن جانا، یہ بن جانا، یہ ہو جانا، اس کی ذمہ داریاں ہیں. یہ ایسے نہیں ہے کہ ویسے بس ہو جاتا ہے. مولانا نے کہا کہ بیوی تمہارا مشکل ہے میں پہنچا دوں گا. اس نے کہا آپ پہنچا. مولانا نے اپنا مشکل کاندھے پہ رکھ لیا. جو بھی پورے آئے نا تو مولا کے قدم بلند ہے یا کاندھا؟ یہاں قدم ہے مولا کے. سلام اس مسکینے پر عورت بیوہ کے جو علی کے کاندھے پر ہے. اگر ہم نے آپ نے سب نے ایسے نہیں سوچا کوئی اچھا معاشرہ پیدا نہیں ہو سکتا. جس معاشرے میں غریب کمزور بےکس مضبوط نہیں کیا جائے گا وہ معاشرہ کبھی نہیں پنپ سکتا. لیا اور لے کے چلے گھر بتاتی چلی. علی آگے آگے چلے، اس کے گھر پہنچ گئے میرے آقا اور دیکھا تو 3 بچے تھے اس کے فاقے سے بھوکے تھے. یہ مسائل آپ نہیں سنتے ہیں، آپ گھر میں مسائل سنتے ہیں. اور پون گھنٹہ جا کے گھر کے مسائل سناتا ہے اور آپ سنتے ہیں. اس سے بڑے مسائل کیا ہو سکتے ہیں؟ علی پہنچے، دیکھا 3 بچے اس کے فاقے سے تھے. اور مولا کائنات نے اس کے لیے آذوقہ فراہم کیا. فراہم کر کے کہا اس بیوہ عورت سے کوئی معاشرہ ایسا نہیں ہے جس میں بیوائیں نہ ہوں، اور کوئی ایسا نہیں ہے جس میں غریب نہ ہو، اور کوئی نہیں ہے جس میں کوئی مالدار نہ ہو. اسے کہا اتنی تہذیب ہونی چاہیے. کہا بیوی لاؤ میں کھانا بنا لوں، تم بچوں کو بہلا لو. ماں سے بچے جلدی اچھے بہلتے ہیں. اس نے کہا نہیں میں خاتون ہوں، میرا کام ہے، میں کھانا پکاؤں گی، تم میرے بچوں کو بہلا لو. مولا نے بچوں کو بہلایا. اس کے صحن میں آپ گھوڑا سا بن جاتے ہیں اور یتیموں کو اپنی پشت اٹھاتے ہیں. اپنے بچوں کو مجھ سے بھی آتا ہے سینے سے لگانا، لیکن جو یتیموں کو لگانے کو مولا علی ہوتا ہے ان کی سیرت آپ کے سامنے لگایا گھوڑا سا بن جاتے ہیں. بچوں کا منہ چومتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں بچوں مجھے معاف کرنا میں دیر میں آیا تھا. یہاں آئے ہو تو علی کے در پہ جاؤ اور جا کے کہو مولا ہم آئے تھے، ہم جا رہے کچھ ہمیں دو. تو علی سے لینا چاہتے ہو تو علی یہی دیں گے آپ. یہ کھلایا کھانا، گئے پھر اگلے دن آئے، آتے رہے جاتے رہے. 19 رمضان کو نہیں آیا. بچوں نے پوچھا ماں وہ کہاں گیا جو روز آتا تھا؟ ماں نے کہا بیٹا کوئی کام ہو گیا، وہ آدمی ہے انسان ہے، اسے ضرورت ہو سکتی آدمی ہے. وہ 20 کو بھی نہیں آیا. فاقہ
پھر 2 دن کا تو ہو گیا نا. تو تیسرا دن جب ہوا تو کل ماں تو آج بھی نہیں آیا. اب ماں بچوں کا ہاتھ پکڑ کے نکلی اور پوچھتی چلی. ایسے ایسے ایک آدمی آتا تھا, وہ میرے بچوں کو یہ کرتا تھا, اور تو اب وہ نہیں آیا. یہ سیرت تو علی کی ہے, بس علی کا کردار خوشبو کی طرح پھیلتا ہے. شیعوں کا کردار بھی خوشبو ہے, اس میں پھیلتا ہے. اور وہ گئی تو دیکھا کہ جنازہ رکھا تھا. علی کا واسطہ دیکھو علی کیسے ہے. اس نے لا کے بچوں کو علی کے جنازے پر کھڑا کیا اور کھڑا کر کے کہا, یہ غریبوں کے پالنہار. مجھ سے پوچھ رہے کہ کیا بتاؤں, مگر یہ تنہا تھوڑے ہی تھے. 400 گھر ایسے تھے جس کے گھروں میں علی اپنے آپ کو پہنچاتا تھا. اور یہ نہیں کہ وہ کوئی اتنا مال جمال رکھتے تھے. انہوں نے آخر دنوں کہا کہ علی ایک خلافت سے کہا, علی جب آیا تھا کوفے تو ایک لباس لے کے آیا تھا اور علی اسی کو لے کے جا رہا ہے. میرے عزیز, ہم بیان تو کر رہے ہیں نا, لیکن ہمیں کچھ نہ کچھ غیرت و حمیت چاہیے. پھر یہ علی کی وہ زندگی ہے جو کتابوں میں موجود ہے, غیروں نے بھی لکھی ہے. اور علی زندگی کے یہ واقعات ہیں کہ بس قدر کرتا ہوں. میرے اندر بھی زیادہ دم نہیں ہے, میں کوئی اس سے نہیں کہہ رہا, بار بار کہتا ہوں مولا سے کہہ رہا ہوں, شاید مولا میں یہ سمجھ کے آیا بھی ہوں کہ ابھی شاید کہیں آخری سال کی آخری میں کس نہ ہوں. میں تو خود منبر پہ تلاش کر رہا ہوں نا, یہ کہاں ہے, یہ ہے کہاں, مجھے کیوں نہیں ہو سکتا ہے علی کے منبر پہ آئے تو اس سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہے. اور ہمیں بہت علی کا مخلص ہونا چاہیے. تو علی بہت ایسے تھے کہ جن کا غیروں نے بھی ان کی عقیدت و محبت کے کلمے پڑھے. یہ نہیں ہے کہ علی سے مانگنے کے لیے آپ کو ڈوریے, کلاوے اور یہ الٹے سیدھے دھندے کرنے پڑے. علی ایسے نہیں متوجہ ہوتے, علی خود متوجہ ہو جاتے ہیں. علی تو خود متوجہ ہو جاتے ہیں. یہ نہیں کہ کلاوے باندھے, ڈوریے باندھے, وہاں تالے لگائے جا کے. تالے تو مشکلات کو تھوڑے حل کرتے ہیں, تالے تو بند کرتے ہیں راستوں. کیا ہو گیا ہے, کر کیا رہے ہیں. ڈوری, کلاوے اور ایسی ایسی چیزیں چڑھاوے میں چڑھاتے. ایک دفعہ دیکھا میں یہاں تھا تو کسی کے لڑکا مانا ہوا, لڑکا پیدا ہو گیا تو چاندی کا لڑکا چڑھایا پوری علامت کے ساتھ. لڑکے والی علامت بھی تھی اس میں, چاندی کا لڑکا یہاں درگاہ پہ چڑھایا. یہ دین نہیں ہے. مولا سے بد مانگیے. سورہ دہر انہی کے گھر کی تو داستان ہے. پورا قرآن میں پورا سورہ موجود ہے کہ اہل بیت نے کیسے مانگا تھا, آپ بھی ویسے ہی مانگ دیجیے. نظر منت یہ ہے, لیکن یہاں تو عجیب و غریب حساب جا رہا ہے. اور ایسا جا رہا ہے کہ سمجھایا نہیں جا سکتا. سمجھائیں گے تو میں جانتا ہوں مجھے الٹے سمجھانے کی کوشش کریں گے, اور ایک اشرا, ایک مجلس تو میرے اوپر پڑھ ہی دی جائے گی.
چلو اس سے کوئی ڈرنا نہیں ہے، اس لیے جو آپ سے ڈر جائے اسے پھر ممبر پہ نہیں آنا چاہیے. بہت بزدل ہے ممبر، بزدلوں کی جگہ نہیں ہے. بزدل معاویہ کو ٹھکرانے کی جگہ ہے، بنی امیہ کو للکارنے کی جگہ ہے ممبر. اس لیے اس ممبر پہ آؤ تو بنی امیہ کا پورا پروگرام جو ہے اس کو لعنت کر کے اسے ٹھکرا دو. ممبر بہت اسلام کا بہت بڑا فورس ہے ممبر. حضور نے ممبر کو بنایا تو آپ نے یہ بتایا کہ مجھے اس کے بارے میں ڈر لگتا ہے کہ کہیں بنی امیہ کے لوگ لفنگے لچے اس کے ممبر تک نہ پہنچ جائیں. آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس ممبر پہ کوئی لچا لفنگا نہیں آنا چاہیے. آپ کی ذمہ داری آپ کے ہوتے آ جائے تو کوئی لاوارث تھوڑے ہے، آپ اس کے وارث نہیں ہیں. وارث آپ کی تمیز اور زندہ و بیدار ہونی چاہیے. ممبر بہت متفرق جگہ ہے. تو مولا کائنات بہت زیادہ دین اور دنیا کے لیے بے پناہ ایک طاقتور انسان تھے. اپنی پوری زندگی میں حیات میں انہوں نے بڑے کارنامے انجام دیے. مولا عزیزو، آپ کو یہ واقعہ بھی کتابوں میں، چھوٹی چھوٹی تنظیم کی کتابوں میں بھی ہے، جو 5 تک کا کورس ہے اس میں یہ واقعہ پایا جاتا ہے. وہ یہی مسائل ہیں. مسائل میں میں زیادہ پڑھ بھی نہیں پاتا اور گھڑ کے تو میں پڑھتا ہی نہیں ہوں. اور یہ سمجھ لو جو 1-1 گھنٹہ آدھا پون گھنٹہ پڑھتے ہیں وہ گھڑ کے پڑھتے ہیں. مسائل گھڑ کے، گھڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اہل بیت کی عقیدت کے ایسے مسائل ہیں کہ خود بخود آنسو نکلنے لگتے ہیں. مولا کائنات جب آپ کی شہادت واقع ہو گئی اور آپ کو دفن کر کے علی کے جنازے کا مجمع بتاؤں میں آپ کو کتنا تھا. علی کے جنازے میں 7 یا 8 آدمی تھے بس. عزتیں کہاں تلاش کرتے ہو؟ یہ چیزیں عزت نہیں ہے. بڑا مجمع تھا، کیا دے دے گا مجمع؟ اور دفن کر کے علی کو نجف سے پلٹ رہی تھی. ساسا بن سوہان، کمیل بن زیاد، حجر بن عدی، امام حسن، امام حسین اور بس کچھ ایسے لوگ تھے بس پلٹ کے آ رہے تھے. میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں، دیکھیے کوئی جگہ کوئی بستی ایسی نہیں ہے جہاں آپ کو ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے. اب یہی والا ہو کہ کوئی جھونپڑی ملے آپ کو اور کوئی نابینا ملے آپ کو اور نہیں. یہ حالات بدلنے اتنا آپ کو شعور ہونا چاہیے کہ آپ کو کس وقت کیسے مدد کرنا چاہیے. مدد کیسے ہوتی ہے؟ بہت طریقے ہیں، لیکن بتاتا ہوں میں. یہ واقعہ بھی ہے. عبداللہ ابن مبارک نام کا ایک انسان بغداد میں رہتا تھا، حج کے لیے جا رہا تھا. ہم جو گھسی پٹی چیزوں پہ عمل کرتے کہ ہم نے تو یہ نہیں. حالات دیکھو، حالات کیا ہے. اگر واجب نہیں ہے تو پھر اس کے طریقے بہت ہیں. وہ حج کے لیے جا رہا تھا، پیسے اس کے پاس تھے، موجود تھے، اور اس کے قوم سے کئی حج ہو گئے. ظاہر پہلا حج تو نہیں ہو سکتا. اور بغداد سے گزر رہا تھا کہ اس نے ٹرن لیا ایک موڑ سے تو سامنے کوڑی تھی، کوڑی کے اوپر ایک مردار مردی پڑی تھی، اس پر ایک خاتون نکلی. اس نے دائیں بائیں دیکھا، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اور جا کے کوڑی پہ سے مردی اٹھا لی. جیسے اٹھائی عبداللہ ابن مبارک نے اس کو دیکھا
اور دیکھا تو پاس آیا اور آ کے پوچھا بیوی تمہیں پتہ نہیں یہ مردار ہے؟ کہا ہاں یہ مجھے پتا ہے مردار ہے۔ کہا تو یہ نہیں پتا یہ حرام ہے مردار کھانا؟ اس نے کہا میں جانتے ہوں، شریعت میرے جد کی ہے، رسول اللہ کی ہے۔ اب اتنے بڑے مجمع میں ہر بستی میں کہاں کہاں سے آپ آئے ہیں، بہت سی بستی اتنے قریب کی تو سب میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، کہاں کہاں سے آئے ہیں۔ یہ مسائل آپ کے ہمارے سامنے آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے؟ آ سکتے ہیں۔ اب آپ کہو کہ مرغی اٹھائے کوڑی پہ سے اور ہم دیکھیں، ہم جا کے اس سے پوچھیں، نہیں، اور دوسرے مسائل پیش آ سکتے ہیں۔ کوئی بیوہ ہے، اس کی لڑکی بیٹھی ہے، شادی نہیں ہوتی اور آپ دیکھ رہے ہیں، تو پھر آپ کی ذمہ داری تو ہے۔ یتیم ہے، نہیں پڑھ پا رہے بچے، تو آپ کی ذمہ داری تو ہے۔ اور اٹھایا تو پوچھا، عبداللہ نے کہا کہ بیوی تمہیں پتہ نہیں کہ یہ حرام ہے؟ کہا مجھے معلوم ہے۔ اس نے کہا میرے 3 بچے ہیں جو یتیم ہیں اور 3 دن کے فاقے سے ہیں، اور اب کہا اسے تو بتائیے میرے لیے حرام ہے یا حلال ہے؟ اب عبداللہ جو سے کھڑے ہو گئے۔ یہ وقت سیکنڈوں میں ہوتے ہیں، گھنٹوں میں نہیں۔ ناکارہ نکمے کھوٹے لوگ جنہیں کیسے کیسے سوچتے ہیں، اوہو وہی بڑا افسوس ہوا، تم بیوہ ہوتی کیوں اور تمہارے بچے میں بھائی کیا بتائیں، تو چلو اللہ کچھ کرے گا، مطلب یہ نکما کچھ نہیں کرے گا، اللہ کچھ کرے گا۔ اور یہ کہہ کے وہ چل دیتا، مثلا اسے بیچاری کو بیوقوف بنا کے یوں کرو، اور یہ اچھا تمہارا یہ اب کوئی آئے گا اور کر دے گا، اور تو کیا کرے گا بھائی؟ یہ ہوتا ہے نہیں ہمارے یہاں، باتیں تو بڑی اچھی اچھی بناتے ہیں بہت سے لوگ، ہوتے کچھ نہیں ہے۔ بس سیکنڈوں میں فیصلہ کیا، کمر سے پہلے کھولے پیسے اور دے کے اس سے کہا سیدانی سے، کہا لو جاؤ اور اپنے فاقوں کو مٹاؤ۔ یہ واقعات لکھے ہوئے ہیں کتابوں میں، تو یہ خالی ویسی تھوڑی بس سنا کرو اور سن کے بعد ہاں ہاں اور کچھ تھوڑا سا نہیں ہے۔ جب تک عملی زندگی نہیں ہوگی نا تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ دین غریب نہیں ہے، دین نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے، ایسوں کے حقوق کتنے دیے ہیں دین نے آپ کے اوپر، بہت زیادہ ہے دیے۔ عبداللہ گھر کو واپس چلے گئے۔ دیکھیں حاجی جب ہار پھول پہن کے جاتا ہے زندہ باد زندہ باد، تو پھر بڑا اس کا بھی وہی بہت وہ ہو جاتا ہے، وٹ بن جاتا ہے، اور وہ تو واپس آ گیا۔ تو انہوں نے کہا گئے نہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں میں جا نہیں سکا، یہ نہیں پتا وہ پیسے میں دے دیے، کوئی اور ہوتا تو یہ ہاں میں جاتا رہا، میں نے سوچا یہ پیسے اس کو ہی دے دوں۔ یہ ایسے بڑبڑانے والوں کو کچھ نہیں ہوتا۔ آ گئے، جب واپس آ گئے تو لوگ حج کو چلے گئے، یہ واپس آ گئے تو جو حج کر کے واپس آ رہا تھا وہ یہی کہہ رہا تھا عبداللہ مبارک ہو تم۔ وہ کہہ رہے تھے نہیں بھائی میں تو گیا نہیں، کہ نہیں ہم نے تمہیں دیکھا تھا نا، حج کے مقامات ہیں نا، رمی جمرات کو بھی دیکھا تھا ہم نے تمہیں، طواف میں بھی دیکھا تھا تمہیں، ہم تو تم کو دیکھ رہے تھے، حجر اسود کو بھی چھو گئے تھے تم، تو تم جب گئے نہیں تو یہ دیکھا کیسے؟ سنو اللہ کے کرامات، اللہ کے کرشمے، اللہ کی سعادت۔ جہاں جہاں یہ حج کرنے جاتا وہاں اللہ نے اس کی شکل میں فرشتے پیدا کر دیے تھے۔ سوچو خدا کتنا کریم ہے، کتنا عظیم ہے، فرشتے پیدا کر دیے، وہ جا کے حج کرے تھے، لوگ دیکھ رہے تھے یہ تو عبداللہ ہے، مگر وہ عبداللہ کی شبیہ تھی، عبداللہ کی شکل میں فرشتے پیدا کیے گئے تھے، لوگ آ کے پوچھ رہے تھے نہیں تم تو تھے، تم تھے۔ یہ خالی حج میں نہیں، یہ ہر جگہ ہو سکتا ہے، یہ عزاداری میں بھی ہو سکتا ہے، یہ اور دوسرے مقامات پر بھی ہو سکتا ہے۔ عزاداری میں بہت اصلاح کی ضرورت ہے، اگرچہ اس کہنے کے لیے لوگ ڈر جاتے ہیں۔ ڈر کیوں جاتے ہیں؟ کہیں آئندہ نہیں بلائیں گے، نہ بلائیں گے تو کیا ہو جائے گا بھائی؟
ہر آدمی مجلس پڑھتا ہے آپ میں سے؟ مجلس تو چند لوگ پڑھتے ہیں، جو نہیں پڑھتے کوئی بھوکے تھوڑے مر گئے، وہ بھی زندہ، ہم بھی زندہ رہیں گے انشاءاللہ۔ تو آ گئے واپس، پتہ چلا کہ یہ ساری باتیں ہمارے سامنے ہیں، بس پڑھ دیا میں نے، اور کیا ایسا ہی آپ کو دو چار باتیں کسی کو اچھی لگ گئی اور کچھ ہو گیا تو شاید بس میرا بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ، ورنہ میں بھی کوئی اتنا اچھا آدمی نہیں ہوں جیسے آپ سے لگ رہا ہوگا آپ کو کہ کیسی اچھی باتیں کر رہا ہے۔ میں کوئی کو دعا کیجیے گا میرے لیے، خدا مجھے استقامت دے دین کو پہنچانے کے لیے، ڈر خوف میرے دل سے نکال دے میں تاکہ دین پہنچاؤں، اور آخری سانس تک یہی میری تمنا میری دعا ہے۔ بس مولا کائنات کی زندگی کا یہ آخری یہی مسائل بھی ہے، آپ کو سناتا ہوں، انشاءاللہ آپ گریہ کریں گے۔ دفن کر کے پلٹ رہے تھے، اور جب پلٹے تو کوفے کے اندر داخل ہوئے۔ میں سننا یہ مسائل میں زیادہ نہیں پڑھتا، اس لیے اور دفن کر کے پلٹ رہے تھے تو ایک کھنڈر، ایک خرابہ، جھوپڑی جسے ہم بولتے ہیں، اس کے اندر سے ایک بےکس نابینا کے رونے کرانے کی آواز آئی۔ ظاہر ہے کہ یہ آواز امام حسن کے کان میں آئی، چونکہ امامت امام حسن تک منتقل ہو چکی تھی۔ امام حسن نے آواز سنی، وہ جس کا بھی باپ نہیں، آسمان، امت کا آسمان تھے، اور اٹھے ہیں، چھوڑتے کہتے بھائی ہمارے تو خود ہی ابا مر گئے، ہمیں کہاں یار، ہمیں فرصت نہیں ہے، خود ہی ان کے سوئم چہلم کا سامان کرنا ہے، ہمارے یہاں تو مرتے سوئم چہلم لپٹ جاتا ہے، اور اتنا لپٹتا ہے کہ ادھار قرض تک لپٹ جاتا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ دین ہم جانتے نہیں ہیں، دین کو ہم پہچانتے نہیں ہیں، دین کو ہم تھوڑا سا کچھ ایسے ہی لے لیتے ہیں، سوئم چہلم 10واں 20واں، اس کی کوئی حد تو بتائی نہیں گئی، یہ سوئم میں کتنا ہونا چاہیے، چہلم میں کتنا ہونا چاہیے، کوئی حد ہے اس کی؟ نہیں ہے۔ حد نہ ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہ واجب نہیں ہے، واجب ہوتا تو اس کی حد ہوتی۔ ظہر کی نماز کتنی ہے؟ چاہے جتنے پڑھ لو، نہیں، 4 رکعت۔ عصر کی کتنی ہے؟ 4 رکعت۔ یہ 4 کر کے کیوں بتائی ہے؟ اس لیے واجب ہے تو اس کی حد ہے، اس تک کرنا پڑے گا، لیکن جو واجب نہیں ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے، زیادہ بھی کر سکتے ہو، کم بھی کر سکتے ہو، نہیں ہے تو نہیں کرو، تم سے پوچھا نہیں جائے گا۔ واجب اور سنت کا فرق ہمیں معلوم ہونا چاہیے، واجب کیا ہے، سنت کیا ہے۔ چلو یہ عشروں کے موضوع ہیں، کوئی ایک آدھ مجلس میں نہیں پورا ہوتا ہے، تو جو عشرے میں بلایا بھیا وہ سمجھ لیں کہ یہی کریں گے تو وہاں بھی آ کے، تو ایسے لوگ بیٹھے جو ہمیں چاہتے ہیں عشرے میں بلا لیں تو ہم یہی کریں گے وہاں جا کے۔ جب اتنے بڑے مجمع کو ہم وہ نہیں کر رہے تو بھیا تو اس سے اچھا کوئی کام ہے نہیں۔ میں سے پلٹے تو کھڑانے کے اندر سے بس پڑ چکا، ایک رونے کی بےکس کے کرانے کی آواز آ رہی تھی۔ امام حسن کہ جس کا باپ
ابھی دفن کر کے پلٹ رہے ہوں، ہوش و حواس کہاں پیدا ہوتے. مگر یہ مسلح رحم القول، ہم نے اس قول کو مسلسل کیا ہے، ہر دور میں جاری رکھا ہے. علی گئے ہیں، ان کے بیٹے حسن موجود ہے، حسن جائیں گے حسین موجود ہے، حسین جائیں گے زین العابدین موجود ہے. یہ اللہ نے ہدایت کے قول کو مسلسل قرار دیا ہے. امام حسن نے آواز سنی، آئے، دیکھا کہ ایک نابینا کھڈر کے اندر پڑا ہوا بےکس کرا رہا تھا، بھوک کی شدت کرا رہا تھا. اور بھوک کی شدت کو دیکھ کے امام حسن اس کے پاس آئے. سنو، امام حسن سے کہو وہ بھی مشکل کشا ہے. سنیں گے وہ ضرور سنتے ہیں، مگر جب دل پسید رہا ہو، دل کے اندر گرمی ہو، دل سے آنسو نکل رہے ہوں، اور ان کی طرف توجہ کر کے کہو کلاووں سے کچھ نہیں ہونے کا، ڈوریاں باندھنے سے کچھ نہیں ہونے کا. کلاوہ تو ہریدوار میں بھی باندھ کے آتے، آپ یہاں سے باندھ کے جاتے، پتہ نہیں چلتا آپ ہریدوار جا رہے ہیں کہ جموں پولیس جا رہے ہیں. تو دیکھا امام حسن اس کے پاس پہنچے، بیٹھ گئے. بیٹھے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، سر پہ ہاتھ رکھا تو اس نے کہا تم 3 دن سے کہاں چلے گئے تھے؟ کہاں چلے گئے تھے؟ تو امام حسن نے کہا نہیں، میں تو پہلی مرتبہ آیا ہوں تیرے پاس. حوالہ میں دے چکا ہے تنظیم کی کتابوں میں واقعہ. نہیں، یہ ہاتھ تو بالکل ویسا ہی ہے جیسا وہ آتا تھا، اس کا ہاتھ تھا ہی تو ایسا ہی ہے. انہوں سے کہا نہیں، میں تو پہلی مرتبہ آیا ہوں. تو اس سے پہلے کون آتا تھا؟ ایک شخص آتا تھا. کہ تم نے نام نہیں پوچھا؟ علی سے سیکھو نیکیاں کرنے کے طریقے. ایک شخص آتا تھا، تو نے نام نہیں پوچھا؟ نام تو میں روز پوچھتا تھا، مگر اس نے کبھی بتایا نہیں. اور جملہ سنو گے، یہ نیکیاں ہیں. کہا کہ کبھی نام نہیں بتایا، اور جب پوچھا تو یہ کہا تو نام کیوں پوچھتا ہے؟ میں تیرے اوپر احسان تھوڑے کر رہا ہوں. دیکھو نیکیاں کیسے ہوتی ہیں، میں تیرے اوپر احسان نہیں کر رہا ہوں. اس سے نام کیوں پوچھتا ہے؟ اور یہ جملہ، یہ روایت کا جملہ جب پڑھتا ہوں کلیجہ ہلتا ہے میرے مولا. ہمارے درد کو بھی سن لو، اس غریب کے درد کو سنا تم نے. یہ تمہارے دروازے پہ آئے ہوئے ہے، تم نے کہا کہ جب پوچھا بس یہ کہہ دیا، نام کیوں پوچھتا ہے؟ یہ سمجھ لے بےکس ہے جو بےکس کے پاس بیٹھا ہے. بےکس کے برابر بیٹھے تو نام کیوں پوچھتا ہے؟ بس یہ معمولی جملہ تو نہیں تھا، یہ امام حسن کے گھر کا جملہ تھا نا، ان کے بابا کا تھا. امام حسن سمجھ گئے فوراً، اور فوراً ایک مرتبہ کہا تو بھائی اب تم صبر کرو، یہ شخص کبھی نہیں آئے گا. یا کبھی نہیں آئے گا. تو کہا میرا کیا ہوگا؟ کہ یہ مت کہو تیرے لیے میں ہوں. وہ کہاں چلا گیا؟ تو امام حسن نے کہا وہ ہمارے بابا علی مرتضیٰ تھے، 19 تاریخ کو سر پہ ضربت لگی تھی، آج اب انہیں دفن کر کے پلٹ رہے ہیں. بہت سے مطلب وہ بےکس اپنی بھوک بھول گیا، کوہنیوں کو سب کے بعد طاقت کو سمیٹا اور اٹھ کے بیٹھا، اور ایک مرتبہ اس بے حیا دنیا کو للکارا، اور کوفے والوں سے کہا تم نے ایسے محسن کو مار ڈالا، اور یہ تم سے کیا کہتا تھا؟ یہ تو ہم غریبوں کو مارتا تھا. اور یہ کہہ کے ایک مرتبہ قبر پہ بیٹھا اور ان کی خاک کو اڑایا اور ایک چیخ ماری کہ محسن مجھے اپنی قبر میں لے لے. جب تو نہ رہا تو کس کے سہارے جیوں گا؟
پالے جب اس کی اولاد لٹ کے کوفے میں آئی تماشائیوں کا مجمع زینب کی دہائی اے کوفے والوں ہم اولاد علی ہے ہم اولاد رسول ہے ہماری طرف صدقے کے پھول میں نہ پھینکو ہم آل رسول ہے صدقہ اللہ نے ہمارے اوپر حرام قرار دیا ہے الہی محقق جزاک اللہ سبحان اللہ انجمن لشکر حسینی میمن سادات وہ بستی ہے جو ضلع بجنور مرکزیت کی حامل ہے میمن سادات وہ بستی ہے جس کے ستاروں میں پورے ہندوستان میں چاہے وہ ذاتری کے حوالے سے ہو چاہے وہ شاعری کے حوالے سے ہو چاہے وہ لوحوں کے حوالے سے ہو چاہے وہ خانی کے حوالے سے ہو انجمن